وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں نے یہ بات بتائی کہ متقدمین اور متاخرین کا جو اسلوب تقسیم ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ متقدمین کے نزدیک ظاہر، نص، مفسر، محکم میں تداخل ہے، اور متاخرین ایسی قیود کا اضافہ کرتے ہیں کہ ان کے بیچ تقابل ہو جاتا ہے۔ متقدمین کے نزدیک ظاہر میں اور خفی میں تقابل ہے، نص میں اور مشکل میں تقابل ہے، مفسر میں اور اس کے مقابل مجمل میں تقابل ہے، محکم میں اور متشابہ میں تقابل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے متقدمین کا اسلوب اختیار کیا، اس لیے کیا فرماتے وَلِهَذِهِ الْأَسَامِي أَزْدَادٌ تُقَابِلُهَا، یہ جو اقسام گزری ہیں، یہ جو نام گزرے ہیں، ان کی کچھ ضدیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں۔ سمجھے بات کو؟ معنی کریں۔ اور ان ناموں کے لیے مراد ان قسموں کے لیے، اور ان قسموں کے لیے ضدیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ خارجی یہاں پر فائدہ سمجھ رہے ہیں، دو چیزوں کا ایک وقت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا تقابل کہلاتا ہے۔ دو چیزوں کا ایک وقت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے، ایک وقت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا تقابل کہلاتا ہے۔ دیکھا ہی جائے گا کہ تقابل دو عدمی چیزوں میں ہے، دو وجودی چیزوں میں ہے، یہ ایک وجودی اور دوسری عدمی ہے۔ دو عدمی چیزوں میں یہ بعض احتمال ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دو وجودی چیزوں میں تو دیکھا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہو تو تقابل تضایف، جیسے ابوت اور بنوت، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف نہ ہو تو تقابل تضاد، اور اگر ایک وجودی اور دوسری عدمی ہو تو دیکھا جائے گا کہ عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ رکھے تو تقابل عدم والملکہ، نہ رکھے تو تقابل ایجاب و سلب۔ توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ وَلِهَذِهِ الْأَسَامِي أَزْدَادٌ تُقَابِلُهَا، یہاں پر ایک خارجی فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا ایک محل میں، ایک جہت سے، ایک وقت میں جمع نہ ہو سکنا تقابل کہلاتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ تقابل دو عدمی چیزوں میں ہے، دو وجودی چیزوں میں ہے، یا ایک وجودی اور دوسری عدمی میں ہے۔ دو عدمی چیزوں میں یہ محض احتمال ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی تحقق نہیں ہے۔ دو وجودی چیزوں میں ہو تو دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہے یا نہیں ہے۔ ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہو تو تقابل تضایف، ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف نہ ہو تو تقابل تضاد۔ اور اگر ایک عدمی اور ایک وجودی میں ہو تو دیکھا جائے گا کہ عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھے تو تقابل عدم والملکہ، اگر عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت نہ رکھے تو تقابل ایجاب و سلب۔ یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِهَذِهِ الْأَسَامِي أَزْدَاد، وَلِهَذِهِ الْأَسَامِي، ان قسموں کی ضدیں ہیں، ان قسموں کی ضدیں ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا کہ ضدیں کیا ہو گئیں؟ ضدیں ایک دوسرے کی ضد وہ دو وجودی چیزیں ہیں جو ایک وقت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے جمع نہ ہو سکیں، اور ان میں سے ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف نہ ہو، ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف نہ ہو۔ ضدیں تو یہ ہو گئیں، توجہ ہے؟ لیکن ذہن میں رکھیں کہ جب ان کو ضدیں کہا تو ظاہر کی ضد کیا ہو گئی؟ خفی ہو گئی، نص کی ضد مشکل ہو گئی، اور مفسر کی ضد مجمل ہو گئی، محکم کی ضد متشابہ ہو گئی۔ تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے متقابلات ہیں کہ جن پر ضد کی تعریف صادق نہیں آتی، یا ان پر ضد کی تعریف صادق کرنے کے لیے
تکلف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سمجھے بات کو. یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقابلھا. کیا؟ تقابلھا. کہ یہاں پر ضد سے مراد مخصوص وہ اصطلاح نہیں ہے بلکہ ضد سے مراد مقابل ہے. ضد سے مراد مقابل ہے. سمجھ رہے بات کو. مطلق مقابل، چاہے وہ تقابل ایجاب و سلب ہو، تقابل عدم الملکہ ہو، تقابل تضاد ہو، تقابل تضائف ہو، یا کچھ بھی ہو. ہماری یہاں پر ضدوں سے مراد اصطلاحی ضد نہیں ہے بلکہ مطلق مقابل ہے. تو یہ جواب کی طرف اشارہ لفظ تقابلھا کے ساتھ کی ہے. تو جو ہے یہ ایک انداز میں اس مقام کی تقریر کر سکتے ہیں. دوسرے انداز میں یوں تقریر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ازداد تقابلھا. اعتراض یہ ہے کہ ضد ہوتی ہی مقابل ہے. جب ضد ہوتی ہی مقابل ہے تو اس کے بعد تقابلھا کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھے؟ اس انداز میں اعتراض کریں. ضدیں ہوتی ہی مقابل ہے، عدم مقابلہ والی تو اس میں بات نہیں، تو پھر ازداد کے بعد تقابلھا کا اضافہ کیوں کیا؟ سمجھو بات کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ازداد کے بعد تقابلھا کا اضافہ اس لیے کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہاں پر ضد سے مراد اصطلاحی معنی نہیں ہے، مخصوص معنی نہیں ہے، بلکہ مراد مطلق مقابل کے ہیں. مراد مطلق مقابل کے ہیں، چاہے وہ تقابل عدم الملکہ ہو، ایجاب و سلب ہو، تضاد ہو یا تضائف ہو. تو مطلق ازداد کے معنی مطلق مقابل کے ہیں، اس لیے ازداد کے بعد تقابلھا کا اضافہ کیا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جو ہے دوبارہ سمجھے. میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ایک خارجی فائدہ ہے. اس خارجی فائدہ سے پہلے ایک تمہید آپ کو بتا دی. اس کے بعد خارجی فائدہ یہ ہے، انہوں نے کہا بلہٰذ الاسامی ازداد، ان قسموں کی ضدیں ہیں. اعتراض یہ کہ ان قسموں کی آپ نے کہا ضدیں ہیں. ضد وہ مقابل ہے کہ جس میں ہر دونوں مقابل وجودی ہوں، ان میں سے ہر ایک کا تعقل و تعاقب دوسرے پر موقوف نہ ہو، اور وہ ایک وقت میں ایک محل میں ایک جہت سے جمع نہ ہو سکیں. سمجھ رہے بات کو. ذہن میں رکھیں کہ یہ تعریف ادھر ظاہر ہو ادھر خفی ہو، ادھر نص ہو ادھر مشکل ہو، ادھر مجمل ہو ادھر مفسر ہو ادھر مجمل ہو، ادھر محکم ہو ادھر متشابہ ہو. ان پر یہ تعریفیں صادقانہ یہ دشوار ہے. بعض مقامات پر بآسانی صادق آئیں گی، بعض مقامات پر دشواری سے صادق آئیں گی، تکلف کے بغیر صادق نہیں آئیں گی. تو اعتراض یہ ہے ان مقابلات کو متقابلات کو ضدیں قرار دینا یہ محل نظر ہے. یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تقابلھا. یہ بھئی یہاں پر ضد سے مراد مخصوص معنی نہیں ہے بلکہ مراد مطلق مقابل کے ہیں. مراد مطلق مقابل کے ہیں، چاہے تقابل تضاد ہو، تضائف ہو، عدم الملکہ ہو یا ایجاب و سلب ہو. اس انداز میں تقریر کریں یا اس انداز میں تقریر کریں کہ ازداد کے بعد تقابلھا کہنے کا کیا فائدہ ہے، ضد تو ہوتی ہی مقابل ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ازداد کے بعد تقابلھا کا اضافہ اس لیے لایا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ازداد کے ضد کے معنی وہ مخصوص مراد نہیں ہے. جواب کا حاصل ایک ہی بنے گا، اعتراض کی تقریر میں فرق آئے گا. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ تو جواب کیا ہے کہ بھئی تقابلھا کا اضافہ اس لیے کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہاں پر ضد سے مراد مخصوص معنی نہیں ہے کہ مقابل وجودی جن میں سے ہر ایک کا تعقل و تعاقب دوسرے پر موقوف نہ ہو، یہ معنی نہیں ہے بلکہ مراد مطلق مقابل کے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ تقابلھا کا اضافہ کیا. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. اور ان اقسام کی ضدیں ہیں جو ان کے مقابل ہیں. جی. الخفی جی. طلب یہ طلب نہیں ہے، طلب ہے، متحرک العین ہے. جی. یعرفان بہ. جی. بس تو ظاہر کی جو ضد ہے وہ خفی ہے. ظاہر کی ضد کیا ہے؟ خفی کیا ہے؟ خفی کی تعریف کرتے ہیں کہ ما خفی المراد منہ بعارض غیر الصیغۃ.
بیاردن غیر صیغت، کہ جس کی مراد معنی نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا معنی نہیں، سمجھ رہے ہو، مراد جس کی مراد کسی عارضہ کی وجہ سے مخفی ہو جائے، جس کی مراد کسی عارضہ کی وجہ سے پوشیدہ ہو جائے، سمجھ رہے ہو بات کو، لیکن وہ عارضہ نفس سے سیغہ نہیں ہونا چاہیے، وہ عارضہ نفس سے سیغہ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اپنے محل میں واضح ہو، اپنے محل موضوع لا میں وہ واضح ہو، کوئی اور ایسا عارضہ ہوا جس عارضہ کی وجہ سے اس کی مراد مخفی ہو گئی، پوشیدہ ہو گئی، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ مثال سمجھیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ السارق، یہ فرمایا جو چور اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اب جب السارق کہا یا السارقہ کہا، السارق اور السارقہ، السارق کیا ہے؟ چور کو کہتے ہیں، السارقہ چور مؤنث کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں، سمجھ رہے بات کو، تو اس میں کسی قسم کا خفا نہیں، کوئی خفا ہے، یعنی جس محل کے لیے وضع کیا گیا اس میں بالکل واضح ہے، آپ سمجھ رہے ہو۔ اب یہ جو جیب تراش ہے، جیب تراش، کفن چور، اب جیب تراش کو جیب تراش کہتے ہیں، چور نہیں کہتے، جیب تراش کو جیب تراش کہتے ہیں، چور نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اور جو کفن چور ہے اس کو خالی چور نہیں کہتے، کفن چور کہتے، سمجھ رہے ہو، مستقل نام ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ وہ سونا چورائے تو چور، چاندی چورائے تو چور، بھینس چورائے تو چور، گائے چورائے تو چور، گھر کا سامان چورائے تو چور، لیکن کفن چورائے تو چور نہیں، کفن چور، ایک مخصوص نام دے دیے گیا اس کو، سمجھ رہے ہو، اور کوئی چیز چورائے تو چور، جیب کاٹے تو جیب کترا، جیب تراش، اب لفظ چور اس پہ نہیں بولا جا رہا۔ یہ جو مستقل نام ہیں ان کے الگ الگ نام، ان ناموں نے خفا پیدا کر دیا۔ بھائی کوئی خاص بات تو ہے، اہل لغت نے سونے کے چور کو چور، چاندی کے چور کو چور، گائے بھینس بیل اونٹ، جی گھر کا سامان، ان کا چور چور ہے، کفن چور چور نہیں، کفن چور ہے، جیب کترا چور نہیں، جیب تراش ہے۔ کیوں الگ نام کیوں دیے ان کو؟ تو جو ہے یہ سوال ذہن میں آ گیا، عارضہ بن گیا نا، عارضہ کیا ہے؟ الگ نام ہونا، عارضہ کیا ہے؟ الگ نام ہونا، بس یہ عارضہ ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں السارق جو فرمایا یا السارقہ جو فرمایا، جس معنی کے لیے وضع کیے گئے اور جن کو عرف میں چور کہا جاتا ہے اس کے حق میں کوئی خفا ہے؟ توجہ ہے؟ اور جس کو چور کہا جاتا ہے اس کے حق میں کوئی خفا ہے؟ ذہن میں رکھیں اس کے حق میں خفا ہوتا تو پھر ہوتا کہ صیغہ میں خفا ہے۔ اب دیکھیں انا لکی ھذا، یا انا لکی ھذا تو نہیں کہ فأتوا حرثکم انا شئتم، فأتوا حرثکم انا شئتم، آگے چل کے اس پہ بات آئے گی کہ فأتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں کو انا شئتم۔ اب ایک معنی ہم نے اس کے جانے تو انا کے معنی ہے من این شئتم، کیا؟ من این شئتم، فأتوا حرثکم من این شئتم، آؤ اپنی کھیتیوں کو جہاں سے چاہو۔ اب یہ جو کہا، یہ اگر معنی ہو نا جہاں سے چاہو، تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قبل ہو دبر ہو، دونوں محل حلال ہو گئے، جی حالانکہ ایسا تو ہے نہیں۔ انا شئتم کے معنی تو ہو گئے من این شئتم، جہاں سے چاہو،
اس لیے اس میں کیا آ گیا؟ اشکال آ گیا، مشکل ہو گیا۔ خود سیگا انا شئتم، خود سیگا میں ہی خفا ہے۔ یہ تردد ہو رہا ہے کہ یہ کس معنی کے لیے یہاں پر ہو رہا ہے نا؟ اب فرق سمجھو نا، انا میں اور السارق والسارقہ میں۔ سارق چور کو بولتے ہیں، سارقہ چورنی کو بولتے ہیں، توجہ ہے؟ جب سارق چور، سارقہ چورنی، کسی قسم کا خفا نہیں ہے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، کسی قسم کا خفا نہیں ہے۔ جس کے لیے وضع کیے گئے اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ لیکن فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اس میں خفا خود لفظ میں ہے۔ فرق سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات اصل تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ خفی اور مشکل میں فرق سمجھو۔ خفی میں بھی خفا ہے اور مشکل میں بھی خفا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ خفی میں جو خفا ہے نفس سیغہ میں کوئی خفا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور مشکل میں جو خفا ہے نفس سیغہ میں خفا ہے، تو جو ہے نفس سیغہ میں خفا ہوتا ہے تو اس لیے وہ خفا بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ آگے چل کے ہم بات کریں گے۔ بھائی خفی یوں سمجھو، بھائی اٹھ کے کہیں جا کے چھپ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اٹھ کے کہیں جا کے چھپ گیا، یہ ہو گیا خفی۔ اور ہم اس کو پہچانتے ہیں، ہم اس کا چہرہ جانتے ہیں، ساری باتیں، وہ ہے کدھر یہ پتہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ پتہ نہیں کہ کدھر ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جا کے چھپا اور جا کے اپنے ہم جنسوں میں جا کے چھپ گیا۔ اب ایک تو اس کی جگہ کا پتہ نہیں کدھر گیا ہے، دوسرا جگہ مل بھی جائے کہ بھئی فلاں جگہ ہے، وہاں جائیں گے پتہ چلا بس سارے ایک جیسے روبوٹ بیٹھے ہوئے۔ اب ان میں سے ہمارے والا کون سا ہے؟ چڑیا ہے، کبوتر ہے، جی؟ تو ان میں سے ہمارے والا کون سا ہے؟ اب دوبارہ میں پھر غور، یعنی پہلے اس کا محل ڈھونڈو، محل ڈھونڈنے کے بعد ان کے بیچ میں سے اس کو ممتاز کرو، تو دوہرا تردد ہوا نا؟ وہی سمجھ رہے ہو نہیں؟ دوہرا تردد، یہ مشکل ہے، آگے چل کے بات آ رہی اس پہ۔ یہ باتیں بھی ذہن میں رکھو تاکہ آسانی ہو جائے۔ برخلاف کس کے؟ برخلاف خفی کے۔ خفی کیا ہے؟ خفی یہ ہے کہ بھائی دوہرا تردد نہیں ہے، ایک بار یہ آپ نے تلاش کرنے پر کدھر بیٹھا ہے، توجہ ہے؟ بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے کہ خفی کی تعریف کیا ہے۔ ما خفی المراد منہ بعارض غیر الصیغۃ، کہ خفی وہ لفظ ہے جس سے مراد کسی عارضہ کی وجہ سے، کسی عارضہ کی وجہ سے پوشیدہ ہو گئی ہو۔ سمجھو بات کو؟ جس کی مراد کسی عارضہ کی وجہ سے پوشیدہ ہو گئی ہو، وہ عارضہ سیغہ نہ ہو، وہ عارضہ سیغہ نہ ہو۔ توجہ ہے؟ عارضہ سیغہ نہ ہو مطلب کوئی اور باہر کا امر خارجی ہو۔ عارضہ اگر سیغہ ہوگا تو پھر وہ مشکل مجمل ان اقسام میں بنے گا، اگر عارضہ غیر سیغہ ہوگا تو اب کیا ہوگا؟ وہ خفی کہلائے گا۔ بات سمجھے؟ تو میں نے آپ کو بتایا عارضہ سیغہ ہونے یا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ عارضہ سیغہ ہونے یا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، عارضہ سیغہ نہ ہو مطلب یہ ہے کہ اپنے معنی موضوع لاح کے لیے بالکل واضح ہے، کوئی خفا نہیں ہے۔ السارق اور السارقہ بالکل واضح ہے، چور کس کو کہتے ہیں، چورنی کس کو بولتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ اور بات آئیے ذہن میں، تو یہ کس کو بولتے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ بھائی تو پھر خفا کس میں ہے؟ کہا خفا ہے طرار کے حق میں، خفا ہے نباش کے حق میں۔ کیسے خفا آ گیا؟ خفا یوں آ گیا کہ طرار اور نباش ان کے لیے مستقل نام الگ سے وضع کیے گئے ہیں۔ جب ان کے لیے مستقل الگ سے نام بولے جاتے ہیں تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ طرار کو الگ نام کیوں دیا، نباش کو الگ نام کیوں دیا؟ لاکھوں چوری کرے تو چور ہے، 50 روپے چوری کرے تو چور ہے، کروڑوں روپے چوری کرے تو چور ہے، یہ جیب کاٹی اس نے تو یہ بھی ہونا چور چاہیے، انہوں نے کہا نہیں طرار ہے، کون چورایا تو کہا نہیں نباش ہے، الگ نام کیوں دیا؟ تو جو ہے نہیں، عارضہ بنا نہ بنا، لیکن ذہن میں رکھنا عارضہ کیا بنا؟ عارضہ السارق میں کوئی نہیں ہے،
السارقہ میں کوئی نہیں ہے یا ہے؟ بولو جیسے انا میں ہے، انا میں خود ہے نا، السارق میں ہے کوئی نہیں ہے. السارق جسے کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹیں گے، السارقہ جسے بولتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹیں گے، کوئی خفا نہیں ہے. تو اس میں خفی ہو گیا نا جس کا الگ نام ہے، اس میں خفی ہو گیا جس کا الگ نام ہے. تو جو ہے تو جس کے لیے وضع کیا گیا تو اس کے معنی بتا رہا ہے، وہاں چل بھی رہا ہے. عارضہ ایک یہ بن گیا کہ الگ نام دے دیا گیا، یہ نفس صیغہ عارضہ نہیں ہے، الگ چیز ہے، یہ خفی ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. جب نفس صیغہ میں خفا ہو، وہ خفا قوت والا ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ نفس صیغہ میں خفا ہو، اوہ معنی ہی نہیں آتے تمہیں تو جو ہے نہیں، معنی ہی نہیں سمجھ آ رہے. ایک یہ کہ معنی سمجھ میں آ گئے ہیں لیکن اس نے کچھ اور الفاظ بھی بولے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا یہ اور الفاظ کیوں بولے ہیں. اور ایک ہے اس کے معنی ہی نہیں بن رہے، جس کے معنی ہی نہیں سمجھ میں آ رہے، معنی ہی نہیں بن رہے، اس میں تو زیادہ دقت ہوگی نا. پہلے معنی سمجھیں گے پھر اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھے نا؟ انا آیا تو ہم نے کہا من اینا تو بنتا ہی نہیں ہے بھائی، من اینا تو بنتا ہی نہیں ہے، من اینا تو محل حرس بھی نہیں بنے گا. فاتو حرسکم کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہمیں پھر تلاش کرنا پڑے بھائی اس کے کوئی اور معنی ہے نہیں ہے. ہم نے تلاش کیا تو انا لکی ہذا میں تو من اینا لکی ہذا بنا. ٹھیک ہے نا؟ اور انا کے معنی کیفہ بھی ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر پھر کیفہ شئتم ہوگا، من این شئتم نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر عارضہ خود صیغہ ہو تو اس میں خفا زیادہ ہوتا ہے، بات ذہن میں رکھیں، اس میں خفا زیادہ ہوتا ہے، اس سے وہ خفی نہیں کہلائے گا. خفا میں قوت ہے، خفا میں قوت ہے تو مشکل ہے، مجمل ہے. ادنا درجہ کا جو خفا ہے وہ ہے خفی، اس لیے وہ عارضہ ہے لیکن صیغہ نہیں، صیغہ کا غیر ہے. میری بات آپ سمجھے؟ سمجھ گئے ہو؟ ظاہر کی ضد خفی ہے اور وہ لفظ ہے کہ اس سے مراد پوشیدہ ہو کسی عارضہ کے باعث، وہ عارضہ صیغہ کا غیر ہو. توجہ ہے جی؟ تو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے جو پہلے بھی گزرا، الخفی ما خفیہ، الخفی ما خفیہ. خفی کی تعریف میں خفا کا ذکر، اخذ المحدود فی الحد، تو اس کا جواب کئی بار گزر چکا کہ الخفی ہے اصطلاحی اور خفیہ ہے لغوی. توجہ ہے؟ خفی اور وہ لفظ ہے کہ اس سے مراد پوشیدہ ہو کسی عارضہ کے باعث جو صیغہ کا غیر ہو. کہنا ہوا ما سے مراد ما ہے لفظ، خفی المراد منہ، خفی المراد منہ، یہ ظاہر نص مفسر محکم چاروں نکل گئے کیونکہ وہ ما ظاہر المراد منہ ہے. لفظ کل جنس ہے، خفی المراد منہ یہ فصل اول ہے، ان کے چاروں متقابلات نکل گئے ہیں، ظاہر نص مفسر محکم. بیار دن غیر الصیغہ تھے، بیار دن اس سے نص، اس سے مشکل مجمل متشابہ نکل گئے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تعریف جامع ہو گئی. یہ اگلا جو جملہ ہے یہ قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ تحقیق مقام ہے. کیا کہ بھئی اس تک رسائی نہ ہو پائے الا بطلب، الا بطلب، تلاش کرنا پڑے گا. آپ غور کریں، ہم نے تلاش کیا، ہم نے کہا یار سوچے تو صحیح، لاکھوں روپے چرائے تو چور، ادھر 10 روپے جیب سے کاٹ کے نکال لے تو چور نہیں ہے، جیب کترا ہے. توجہ ہے نہیں؟ ساجد ہے توجہ ہے نا؟ کبھی جیب کٹی ہے؟ صحیح. اللہ محفوظ رکھے تمہیں. آمین تو کہہ لے میرے بھائی، ہاں دل سے آمین. کیسے نہ پتہ چلے بھائی ادھر بیٹھا ہوا بندہ ہے. توجہ ہے؟ ہاں تو بات پہ توجہ رکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ لاکھوں روپے چرائے تو وہ چور ہے، ہزاروں چرائے تو چور ہے، 10 چرائے تو چور ہے، جیب کاٹے تو چور کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جزاک اللہ.
پانی پلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ بات پہ توجہ رکھیں۔ ادھر کفن کو جا کے چرائے تو نباش ہے، توجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نئے نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے غور کی چوری کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مال محفوظ کو کسی کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، مال محفوظ کو کسی کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا وہ پوشیدگی میں لے لینا، یہ ہو گیا سرقہ۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور مال محفوظ ہونا چاہیے، تو جو ہے جب یہ مان ہو گئے سرقہ کے، ہم نے دیکھا بھئی جیب میں جو پیسے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ محفوظ ہے نہیں محفوظ ہے، جو بٹوے میں ڈالے ہوئے تھے اس نے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مال محفوظ نکال رہا ہے، یہ بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے، جیب میں ہے، اور وہاں پر بندہ پاس نہیں بیٹھا ہوا، جاگتا ہوا پاس بیٹھا ہوا اور ادھر بیٹھا ہوا ہو اور یہ ادھر سے لے کے نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا، وہ سو گیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی غفلت دونوں میں ہے۔ لیکن وہاں پر چور جس غفلت کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ غفلت قویہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہلکی سی عدم توجہی ہے، اس کا فعل زیادہ خطرناک ہے، طرار کا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہاں پر زیادہ غفلت تھی، باسط کی طرح وہ سو رہا تھا، تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کے اس کا مال اٹھا لیا۔ تیری مثال بعد میں آئے گی، تو ابھی نہیں آئے گی، تو طرار میں آئے گا، تو یہ طرار نہیں کہہ رہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے آپ کی تو بات یہ ہے کہ وہ سو رہا تھا یا کمرے میں نہیں تھا یا تالا لگا کے کہیں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر غفلت زیادہ تھی، عدم توجہی زیادہ تھی۔ یہاں پر ہلکی سی عدم توجہی، وہ جیب میں محفوظ کر کے بیٹھا ہوا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھ ڈالا ادھر سے نکال لیا، بلیڈ مارا ادھر سے نکال لیا، تو اس کا فعل زیادہ خطرناک ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا فعل زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کو الگ نام دیا گیا، اس لیے اس کو طرار بولا گیا، اس کا ہاتھ ضرور کاٹیں گے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر سارق کا کٹتا ہے تو طرار کا لازمی کٹے گا۔ سارق کا جرم طرار کی نسبت جرم چھوٹا نہیں ہے، لیکن طرار کا زیادہ سخت جرم ہے۔ سارق کا بھی جرم ہے لیکن طرار کا زیادہ سخت ہے، جس کا جرم زیادہ سخت ہے اس کا ہاتھ بطری گولا کاٹیں گے۔ دلالت النص سے آگے چل کے ہم دلالت النص بھی پڑھیں گے، سمجھ رہے بات کو؟ ماں باپ کو آپ اف نہیں کہہ سکتے جی، اب اف یہ نہیں ہے کہ بھئی اب آپ سندھی میں کہ جی میں نے اف تو نہیں کہا، ادھر سے کہا جی میں نے تمہاری بات تھوڑا ہی کی ہے، تو کیوں سر نیچے کر رہا ہے؟ اب معلوم نہیں ہے نا کہ اف کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں اردو میں، کیا کہندا ہو اف جو اف جی مانا چاہے لڑکا زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ چلے جی، خاموشی نہیں ہے اس کے معنی، تو اردو میں تف بولتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ کہ اف نہیں کہہ سکتے، اف نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب تو تھوڑی آنکھیں دکھا سکتے ہیں، معاذ اللہ ماں باپ کو 2-3 چمانٹے لگا سکتے ہیں جی۔ تو اگر اف کہنا حرام ہے تو چمانٹے لگانا بدری کیا اولا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ دلالت النص میں اس کا بیان آئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو چوری میں ہاتھ کٹے گا تو جیب تراشی میں بدری کیا اولا کٹے گا، کیونکہ اس کا جرم زیادہ سنگین ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب ہم نے طلب کی بات، کیا ہو رہی تھی؟ طلب، ہم نے طلب کی بات، واضح ہو گیا کہ اس کا نام الگ اس لیے رکھا گیا، اس کے معنی میں چوری کی نسبت شدت زیادہ تھی، زیادہ خطرناک معنی تھے اس کے، اس لیے اس کو سخت ایک الگ نام دیا گیا۔ اب ہم نے نباش کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اس نے بھی مال چرایا ہے، اس نے بھی مال چرایا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جو بندہ جس کا کفن اتارا وہ تو ادھر ہی موجود تھا، لیکن وہ مرا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ تو جب وہ مرا ہوا تھا
اس لیے وہ مال تو ہے لیکن اس درجہ میں محفوظ نہیں ہے جس درجہ میں چور مال محفوظ کو اٹھاتا ہے. ذوف آ گیا نا. جب ذوف آ گیا تو اب یہ بات نہیں کہ وہ گناہ نہیں ہے، وہ جرم نہیں ہے، شدید جرم ہے، لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. کفن چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا، طرار کا ہاتھ کٹے گا، نباش کا ہاتھ نہیں کٹے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو السارق اور السارقہ اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، صیغہ میں کوئی خفا نہیں ہے. ایک عارضہ بن گیا، اس عارضے کی وجہ سے خفا ہوا. عارضہ کیا؟ الگ نام ان کے. سمجھ رہے بات کو؟ اور اس معنی تک رسائی نہیں ہو پائے گی مگر طلب سے، ڈھونڈنے سے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ آپ کو بتایا کہ یہ پھر کیا، یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ تحقیقی مقام ہے صرف. نہیں سمجھو بات کو؟ بات آئی ذہن میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب قید احترازی نہیں ہے تو تحقیقی مقام کی کیا حاجت تھی؟ اصل میں اس میں اور اس میں جو ہے نا وہ مشکل میں فرق بتانے کے لیے اس میں کیا کہا؟ اس میں کہا الا بطلب، اس میں کہا الا بالتأمل بعد الطلب. نہیں سمجھے؟ کتاب دیکھو تو پتہ اندازہ ہو نا. مشکل میں الا بالتأمل بعد الطلب، طلب کے بعد تأمل بھی کرنا پڑے گا. بات سمجھے؟ تو یہ تحقیق مقام اس لیے کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ خفی میں ایک ہی آپ کو جھنجٹ ہے، تکلف ہے جی، اور اس میں دو رائے ہے، ایک تو طلب، دوسرا تأمل، اور اس میں صرف طلب. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے خلاصے گفتگو. بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ غیر صیغہ پہ آگے پہ گفتگو پوری ہو گئی ہے، یعنی تعریف پوری ہو گئی ہے. اگلی جو گفتگو ہے یہ قید احترازی نہیں ہے، محض تحقیقی مقام ہے. تحقیقی مقام کس انداز میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ طلب کیسے کریں گے کہ بھئی ہم غور کریں گے کہ یہ جو مستقل نام ان کو دیے گئے کسی اضافہ کی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے، کسی اضافہ کی وجہ سے تو اب لازمی طور پہ وہ حکم پایا جائے گا، کسی کمی کی وجہ سے تو وہ حکم نہیں پایا جائے گا. طرار میں چوری کے معنی سے بھی زیادہ اضافہ پایا جا رہا ہے، اس لیے طرار کا ہاتھ ضرور کٹے گا. نباش کے معنی میں کمی ہے، اس لیے نباش کا ہاتھ نہیں کٹے گا. اتنی بات سمجھے آپ؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا طلب. تو اب آپ کو بتایا کہ یہ قید احترازی نہیں ہے، اس کا جامعیت اور مانیت میں کوئی دخل نہیں ہے، محض تحقیقی مقام کے لیے. سوال آپ کر سکتے ہیں کہ تحقیقی مقام کی کیا حاجت تھی؟ تو تحقیقی مقام کی حاجت تھی تاکہ آپ ظاہر میں اور تاکہ آپ خفی میں اور مشکل میں امتیاز کر پائیں. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں جعفری؟ سمجھ اچھی تھی جی؟ ابھی تو یہ ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح. یہ بھی طبیعت کی خرابی بھی بڑی، میں کہتا ہوں بھائی بہت بڑا انسان کے پاس ایک ہے آپشن ہے کہ طبیعت خراب ہو، ورنہ بندہ بہانہ کیا کرے. باسط جی توجہ ہے؟ تو میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تو اس نے کہا استاد جی پیٹ کا درد جب ہم بولتے ہیں نا تو یہ ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں. جب ہم پیٹ کے درد کی بات بولتے ہیں پھر ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو توجہ رکھیں. تو یہ کیا کیا ہے؟ مشکل میں اور خفی میں امتیاز کرنے کے لیے بتایا. اس میں کہا کہ الا بطلب، اور اس میں کہا الا بالتأمل بعد الطلب، یہ بتانے کے لیے کہ خفی میں صرف آپ کو ایک درجہ کا تکلف کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گی، اس میں دو درجے کی. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں نہ رسائی ہو مگر طلب کے ساتھ. میں نے تک وضاحت کر دی ہے، معنی کریں صرف. جیسے آیت سرکہ اب اپنے معنی میں بالکل واضح ہے. یہ خفی کس میں؟ یہ خفی ہے طرار اور نباش کے حق میں. کیوں خفی ہے اس کے حق میں؟ مطلب صیغہ کی وجہ سے کہا؟ صیغہ کی وجہ سے نہیں، اور وجہ سے. وہ وجہ کیا ہے وہ بتا رہے، پہلے آپ کو میں بتا چکا. بسبب ان دونوں کے خاص ہونے کے ساتھ الگ نام کے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. توجہ ہے؟ خفی کے معنی، خفی کا مطلب پتہ چل گیا. حکم کیا ہے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ اس میں نظر و فکر کریں گے، غور کریں گے. کب تک؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو پوشیدگی پیدا ہوئی ہے معنی میں اضافے کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے.
معنی میں اضافے کی وجہ سے اب وہ جو نص کا حکم ہے بطریق اولا اس میں جاری ہوگا بطور دلالت النص، اور اگر کمی کی وجہ سے تو اب نص کا حکم وہاں نہیں پایا جائے گا، اور کوئی بات نہیں۔ حکم کیا ہے؟ کا حکم یہ ہے کہ اس میں نظر و فکر کی جائے، غور کی جائے۔ کیوں کی جائے؟ کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خفا جو پیدا ہوا وہ معنی میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوا یا معنی میں اضافہ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ سمجھے بات کو؟ اگر معنی میں اضافہ کی وجہ سے پیدا ہوا اب نص کا حکم بطریق اولا وہاں پایا جائے گا، اور اگر معنی میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوا اب نص کا حکم وہاں نہیں پایا جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ نباش پہ حد جاری نہیں ہوگی، ہے وہ بھی چور لیکن شبہ آ گیا نا، اور یہ ضابطہ ہے کہ الحدود تندری بالشبہات، شبہ آ جائے تو حد ساکت ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور وہ جو طرار ہے وہ تو بطور دلالت النص اس پہ حد جاری ہوگی۔ سمجھے بات کو؟ سوئے ہوئے بندے کا مال چرائے تو ہاتھ کٹے، تو جاگتے ہوئے کی جیب کاٹ لے تو ہاتھ کیسے نہیں کٹے گا؟ سمجھ رہے بات کو؟ معنی کٹے گا۔ حکم اس کا اس میں نظر کرنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس معنی کی پوشیدگی اضافہ کی وجہ سے ہے، اگر اضافہ کی وجہ سے تو اس میں نص کا حکم جاری ہوگا، ٹھیک ہے، یا نقصان کی وجہ سے، بس اس سے مراد ظاہر ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔